مجھ سمیت سب جانتے ہیں کہ تم ایک بدصورت لڑکی ہو، جبھی اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہو۔ وہ مڈل کلاس لڑکی اسکالرشپ پر ایلیٹ کلاس کی یونیورسٹی میں پڑھنے آئی تھی، جہاں ہر روز اس کے ساتھ نئے مذاق ہوتے۔ اس بار بھی اپنی بے عزتی پر آنسو پیتی وہ خاموشی سے جانے لگی، لیکن حیدر نے مذاق میں اس کی چادر کھینچی، جس کی وجہ سے نقاب چہرے سے اتر گیا۔ حیدر سمیت سب اس کے بے پناہ اور مکمل حسن کو دیکھ کر پتھر ہو گئے۔ وہ جا چکی تھی، پر حیدر کو اپنے حصار میں جکڑ گئی۔ وہ 2 دن یونی نہ آئی اور حیدر کو معلوم ہوا اس نے ٹرانسفر کروا لیا، تو بے تابی سے اس کا انتظار کرتے حیدر غصے سے وہ پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے نوٹس کو زمین کھا گئی یا آسمان۔ وہ بس تھوڑی دیر کے لیے کلاس روم سے باہر گئی تھی، مگر جب واپس آئی تو اس کے نوٹس کرسی پر نہیں تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس نے کرسی کے نیچے ادھر ادھر ہر جگہ دیکھا، پھر وہ گھبرا کر اپنے کلاس فیلوز سے پوچھنے لگی، تم نے میرے نوٹس دیکھے؟ وہ جو نیلے کور والی کاپی تھی؟ نہیں، ہم نے نہیں دیکھے۔ تم لائبریری میں جا کر کیوں نہیں دیکھتی؟ ایک مشورہ آیا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کی نظریں گھڑی پر پڑیں تو اس کا دل مزید گھبرا گیا۔ وہ اپنی تمام چیزیں جلدی سے سمیٹنے لگی، نوٹس، پین، پانی کی بوتل، سب کچھ بے ترتیبی سے بیگ میں ڈالا اور جلدی سے لائبریری کی طرف بھاگ پڑی۔ مگر جیسے ہی وہ کارنر پر مڑی، اچانک سامنے سے آتے حیدر سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ حیدر جو پہلے ہی موبائل پر مصروف تھا، وہ مشکل خود کو سنبھال پایا۔ اس کے لبوں پر ایک مغرور سی مسکراہٹ ابھری۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ اے باحجاب لڑکی، وہ ذرا سا جھک کر شوخی سے بولا۔ بہانے سے ٹکرانا چھوڑو، سیدھا سینے سے لگ جایا کرو۔ اس نے آنکھ ماری اور شیریں لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہین کی آنکھیں غصے سے پھیل گئیں۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی، جیسے کوئی زہریلا سانپ دیکھ لیا ہو۔ بکواس کرنے کی عادت ہے شاید آپ کو، وہ دل ملاتے ہوئے بولی۔ حیدر کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی۔ اس کے چہرے پر اب غیظ و غضب جھلکنے لگا اور دماغ گھوم گیا۔ وہ کبھی بھی کسی لڑکی کی اتنی جرأت برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس سے اس لہجے میں بات کرے۔ تم نے مجھے کہا کہ میں بکواس کر رہا ہوں؟ جانتی ہو کس کے سامنے کھڑی ہو؟ جانتی ہوں، ایک بہت بڑے وڈیرے کے بیٹے کے سامنے، جو دوسروں کو اپنی جاگیر سمجھنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ حیدر شاہ کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ آج تک مجھ سے کسی لڑکی نے اس انداز میں بات نہیں کی۔ کجا ایک لڑکی مجھے چیلنج کرے۔ یقین جانو، زیادہ زبان چلانے والی لڑکیاں کبھی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتی۔ یہ واضح دھمکی تھی، جسے سن کر ماہی نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر چپ رہی۔ مگر اس کی آنکھوں سے بے پناہ غصہ اور نفرت جھلکنے لگی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں اپنی انگلیاں مروڑنے لگی، مگر اس نے جلد ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ وہ کسی بھی صورت حیدر جیسے بدتمیز اور خود پسند شخص کے سامنے کھڑے رہ کر اپنا مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اسے تیز نظروں سے گھورتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ حیدر کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئی۔ اس کے لیے یہ پہلی بار تھا کہ کوئی لڑکی اس کے سامنے اتنے اعتماد سے اپنی ناگواری کا اظہار بول کر کرے۔ اس نے کبھی اپنی بڑی سی قدیم حویلی میں عورت ذات کو مردوں کے سامنے زبان چلاتے نہیں دیکھا، بس انہیں سر جھکا کر ہر بات پر آمین کرتے دیکھا تھا۔ وہ اسی روایتی مزاج کے ساتھ کراچی یونیورسٹی میں پڑھنے آیا، اور یہاں بھی اس نے اپنے وڈیرے کا بیٹا ہونے کا سکہ خوب جمایا۔ یہاں تک کہ امیر گھرانے کی منہ پھٹ لڑکیاں بھی اس سے دبتی تھیں، مگر یہ لڑکی، اس نے اپنے سر کے بال نوچے اور پھر حقارت سے زمین پر زور سے تھوکا۔ اس کا زہر جب تک نہ نکالا، ماں قسم چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے جلتی نگاہ اس پر ڈالی جو اب لائبریری میں داخل ہو رہی تھی۔ بہت سر چڑھ گئی ہے، نہ جانے خود کو سمجھتی کیا ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا۔ ماہی لائبریری میں داخل ہوئی تو لائبریری خالی تھی۔ اس نے اپنی مخصوص کونے والی ٹیبل پر دیکھا، مگر اسے مایوسی ہوئی۔
اس کا دل بیٹھنے لگا۔ یہ سب کسی کی شرارت لگتی ہے، لیکن یہ شرارت نہیں، دشمنی ہے۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ تبھی پیچھے سے ایک بیٹھی ہوئی گہری آواز گونجی، کیا ڈھونڈ رہی ہو ماہین؟ وہ چونک کر پلٹی اور سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول گئی۔ حیدر شاہ جو اپنے دونوں بازو پیچھے کر کے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماہین کو امید نہیں تھی کہ اپنی انسلٹ کے باوجود وہ اتنی جلدی اس کے سامنے آن کھڑا ہوگا۔ وہ بنا کچھ کہے پاس سے گزرنا چاہتی تھی، مگر وہ راستہ روکے کھڑا تھا۔ اونچا لمبا قد، مضبوط جسم، سرمئی آنکھیں جن کی بے پناہ کشش لڑکیوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اس کی گھنی مونچھیں اور تراشی ہوئی داڑھی اس کے چہرے پر جچتی تھی۔ ہاتھ پر رولیکس گھڑی تھی جو اس کی دولت اور روب کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ تھی، مگر وہ مسکراہٹ ہمدردی کی نہیں بلکہ مذاق اڑانے والی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کمر کے پیچھے سے نکالا تو وہ ٹھٹکی۔ اس کے ہاتھ میں نیلے کور والی کاپی تھی۔ اس نے ایک دم نکاح اٹھا کر حیدر کی جانب دیکھا۔ حیدر جانتا تھا کہ اس نے اپنا ٹرپ کا پتہ کب پھینکنا ہے، اور وہ اس کام میں بے انتہا ماہر تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں امید کی چمک لہرائی۔ وہ فوراً سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ میرے نوٹس ہیں۔ حیدر نے ایک ادا سے آنکھ دبا کر اسے دیکھا، اور جیسے ہی ماہین نے ہاتھ بڑھایا، حیدر نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کر لیا۔ نوٹس کو ہوا میں جھلاتے ہوئے بولا، ہاں یہ تمہارے ہی نوٹس ہیں اور تم انہیں لے سکتی ہو۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ ماہی نے بے تابی سے اس کی طرف دیکھا، پھر منت بھرے روئے روئے لہجے میں بولی، پلیز مجھے دے دیجئے، مجھے کل پیپر کی تیاری کرنی ہے، پلیز، یہ بہت اہم ہے۔ حیدر نے سر کو خم کیا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جانتا ہوں یہ نوٹس تمہاری زندگی ہیں، لیکن ابھی باہر تم نے مجھے کیا کہا تھا کہ میں بکواس کرتا ہوں؟ اب دیکھا تم نے، میں بکواس نہیں بلکہ بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ تو بس ہلکی سی جھلک ہے جو تمہیں دکھائی ہے ابھی۔ دیکھیں باہر جو بھی ہوا، میں معذرت چاہتی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ یہ مجھے دے دیں پلیز۔ بس ایسے ہی دے دوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معنی خیز انداز میں بولا تو وہ گھبرا کر نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ میں سمجھی نہیں حیدر، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہائے، تمہارا نظر جھکا کر دھیرے سے میرا نام لینا، اف، جان ہی نکال گیا۔ وہ نوٹس اپنے سینے سے لگا کر بولا تو ماہین کی نگاہیں ان نوٹس پر جم سی گئی۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کھڑا ہو گیا۔ اس کی گرم سانسیں ماہین کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں، لیکن وہ معروف دماغ کے ساتھ بت بن کر کھڑی رہی۔ کیا یہ تمہیں چاہیے؟ تو اس نے بے تابی سے سر ہلایا۔ ان کی ایک قیمت ہے، ادا کر سکو گی؟ ماہین کی سانس اٹک گئی۔ قیمت؟ کیا مطلب؟ اگر تمہیں اپنے نوٹس چاہیے تو میں تمہیں ابھی کی ابھی دے سکتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ ماہی نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ حیدر نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ نہیں، یہ میں اتنی آسانی سے تو نہیں بتاؤں گا، پہلے تم اقرار کرو کہ تم میری بات مانو گی، تبھی میں اپنی آفر تمہارے سامنے رکھوں گا۔ ماہین کی پریشانی بڑھنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زور سے چیخے اور اسے برا بھلا کہے، مگر وہ جانتی تھی یہ سب کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ بے بس تھی، بالکل بے بس، ایک چڑیا کی مانند۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے، آپ اپنی آفر بتائیں، میں کوشش کروں گی کہ پوری کر سکوں۔ حیدر نے زبردست کہکہا لگایا اور پھر انتہائی پرشوق نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ نہیں، کوشش نہیں کرنی ماہین جی، میری آفر کو تم نے ہر صورت پورا کرنا ہے، ورنہ۔ اچانک اس نے اپنی جیب سے ایک چمکتا ہوا لائٹر نکالا اور نوٹس کے نیچے شعلہ بھڑکا دیا۔ ماہین کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ ایک دم آگے بڑھی۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں نے بڑی محنت سے یہ نوٹس بنائے ہیں، پلیز۔ حیدر نے اپنی سرمئی آنکھوں میں مزید شرارت سمیٹ لی۔ تو پھر میں جو کہوں وہ مانو گی؟ جی میں مانوں گی، یہ نوٹس مجھے دے دیں۔ ماہین کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی،
آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ حیدر نے مسکراتے ہوئے مزے سے سر ہلایا۔ یہ ہوئی نا بات، گڈ گرل۔ اس کے انداز پر ماہین کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، جسے سامنے کھڑا شخص کوئی خطرناک درندہ ہو جسے دور جانا ضروری ہو۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ بتاتا ہوں، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ حیدر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کندھے اچکائے، جیسے اس کے لیے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ اس کی سرمئی آنکھیں ماہین کے چہرے پر جمی تھی، ہر تاثرات کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ماہین، تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ میری آفر ایسی نہیں ہے جو تم پوری نہ کر پاؤ، بلکہ تم سن کر خوش ہو جاؤ گی۔ آپ پلیز اپنی بات مکمل کریں اور جلدی کہہ دیں تو مہربانی ہوگی۔ ارے صبر کرو لڑکی، پہلے آؤ چل کر کینٹین میں کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ دیکھیں حیدر، آپ میری پوزیشن نہیں سمجھ رہے، میں آپ کے ساتھ کینٹین نہیں جا سکتی۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے یہیں پر کہیں اور بات ختم کریں۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ اگر تم یہیں پر سب کرنا چاہتی ہو تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ وہ اس کے ذومعنی انداز پر بوکھلا سی گئی۔ کیا مطلب؟ بھائی میں تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ وہ لمحہ بھر رکا، جسے جان بوجھ کر انتظار کروا رہا ہو، پھر نرمی مگر دبنگ انداز میں بولا، اپنا یہ نقاب اور عبایا میرے سامنے اتار دو۔ جی کیا کہا آپ نے؟ ماہین کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں، پلکیں جھپکنا بھول گئیں اور گلے میں سے جیسے کوئی چیز اٹک گئی ہو۔ اس کا پورا وجود کام گیا اور سانسیں بے ترتیب ہو گئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے گھبرا کر اپنے چہرے پر سختی سے لپٹے نقاب کو چھوا، جسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ کیسی شرط ہے؟ اس کے الفاظ لرزے تھے۔ حیدر نے سر جھٹکا اور آگے بڑھتے مصنوعی حیرت سے بولا، کیوں؟ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کون سا تم سے جان مانگ لی؟ بس نقاب اتارنے کو کہہ رہا ہوں۔ ماہی نے نفی میں سر ہلایا، اس کے وجود میں جیسے برف سی جمنے لگی۔ یہ ممکن نہیں۔ حیدر نے تیوری چڑھائی۔ کیوں؟ تم کیوں خود کو اتنا چھپا کر رکھتی ہو ماہین؟ آج کل تو لڑکیاں اپنے حسن کے نظارے کی خود دعوت دیتی ہیں، تم اپنے حسن پر تمبو لے کر یوں نہیں کیوں آتی ہو؟ ماہین کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہونے لگا۔ یہ میرا فیصلہ ہے، حیدر نے کہا لگایا، جیسے یہ جواب اسے بالکل پسند نہ آیا ہو۔ مانا گھر سے نکلتے وقت ماں باپ کا خوف ہوتا ہے، لیکن یونیورسٹی میں کس بات کا خوف ہے؟ ماہی نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے مگر مضبوط لہجے میں بولی، اللہ کا خوف ہے۔ حیدر کا چہرہ سخت ہو گیا، اس کی آنکھوں میں غصے کے سائے ابھر آئے۔ تو کیا سمجھوں، تم انکار کر رہی ہو؟ ماہین کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئیں۔ اس نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں تو پھر؟ حیدر نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ ماہین نے بمشکل حلق سے آواز نکالی، یہ آسان نہیں۔ حیدر کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، جیسے اسے اپنی جیت نظر آ رہی ہو۔ وہ مزید قریب آیا، اتنا کہ ماہین کو پیچھے ہٹنے کی جگہ نہ ملی۔ تو پھر بھول جاؤ اپنے نوٹس کو۔ یہ سن کر ماہین کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں اور بے بسی کی شدت میں آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ یہ سب غلط ہے، بہت غلط۔ وہ اتنی محنت کے بعد یہاں تک پہنچی تھی۔ اسکالرشپ حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ اگر اس کا پہلا پیپر خراب ہو جاتا تو اس کے سارے خواب بکھر جاتے۔ مگر وہ کیسے اس بات کے لیے راضی ہو جاتی؟ کیا سوچ رہی ہو ماہین؟ حیدر نے طنزیہ انداز میں کہا، بس ایک لمحے کی بات ہے اور یہ نوٹس جل کر راکھ بننے میں دیر نہیں لگیں گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو؟ ماہین کے ہونٹ لرزنے لگے۔ وہ اب بھی خاموش تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کچھ کہہ رہے تھے۔ تبھی اچانک لائبریری کا دروازہ زوردار انداز میں کھلا۔ حیدر چونک کر مڑا اور اگلے ہی لمحے ایک دبلی پتلی سی لڑکی ٹائٹ جینز اور سلیو لیس ٹاپ پہنے بھاگتی ہوئی آئی اور پوری طاقت سے اس کے بازو سے چپک گئی۔ اس کی رفتار اور شدت اتنی غیر متوقع تھی کہ حیدر کا ہاتھ جھٹکا کھا گیا
اور نیلے کور والی کاپی اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گئی۔ ماہین کی آنکھوں میں بجلی سی گوندی، وہ جھٹکے سے آگے بڑھی اور پلک جھپکنے سے پہلے وہ کاپی اس کے ہاتھ میں تھی۔ حیدر ابھی صدمے میں تھا، اس کے چہرے کے تاثرات لمحہ لمحہ بدل رہے تھے۔ اس نے نیچے گرے نوٹس کو دیکھا، پھر سامنے کھڑی ماہین کو جو اب اپنا نقاب درست کر رہی تھی۔ تم یہاں ہو؟ ثنا نے ایک لمبی سانس لی اور پھر جھنجھلا کر بولی، اور میں تمہیں پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈ رہی تھی۔ حیدر کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا، وہ غصے سے اس کے کان میں غرایا۔ کیا موت پڑی تھی تمہیں کہ تم مجھے یونیورسٹی میں ڈھونڈ رہی تھی؟ ثنا نے آنکھیں گھمائی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ماما کتنی دیر سے فون کر رہی ہیں؟ لیکن حیدر اب اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا، اس کی آنکھیں صرف ماہین پر جمی تھی جو چہرہ جھکائے تیز تیز قدموں سے باہر نکل رہی تھی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ حیدر کچھ بھی نہ کر سکا، وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کیسے وہ اتنی آسانی سے نکل گئی؟ وہ شدید غصے میں دانت پیسنے لگا۔ یہ سب ثنا کی وجہ سے ہوا تھا، اس نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ اتنا اچھا موقع ملا تھا، اتنا قیمتی موقع، وہ آج اپنا تجسس ختم کر سکتا تھا۔ ماہین اس کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ اس نے شہر میں، یہاں تک کہ اس یونیورسٹی میں بھی کبھی کسی لڑکی کو اتنے پردے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ جاگیردار گھرانے میں پلا بڑا تھا جہاں لڑکیوں کو زیادہ پڑھایا نہیں جاتا تھا، بس 5 جماعتیں پوری کرتے ہی شادی کر دی جاتی تھی۔ اس کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ جب وہ پہلی بار شہر پڑھنے آیا تھا تو یونیورسٹی کا ماحول دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہاں سب کچھ الگ تھا۔ جو لڑکیاں صبح گھروں سے نکلتے وقت عبایا اور چادر میں لپٹی ہوتی تھیں، وہ یونیورسٹی آ کر دوپٹے گلے میں ڈال لیتی اور اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ ہنستی کھیلتی نظر آتی تھیں۔ لیکن اس ماحول میں ماہین سب سے الگ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت جلد اس کی مرکزی نگاہ بن گئی۔ اس کی خاموشی، اس کی حیا، اس کا ہر چیز سے بے نیاز رہنا، یہ سب کچھ حیدر کے لیے ناقابل فہم تھا۔ یہ لڑکی آخر ہے کون؟ اس نے کئی بار کوشش کی تھی کہ ماہین سے بات کرے، اسے جاننے کی کوشش کرے، لیکن ہر بار وہ بڑی آسانی سے اس کی کوششوں کو ناکام بنا دیتی۔ وہ ہمیشہ دور رہتی، حتیٰ کہ اس کی نظروں میں سے بھی بچنے کی کوشش کرتی۔ اور آج ایک موقع ملا تھا جو ضائع ہو گیا۔ حیدر کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئیں، اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ ماہین نے ایک بار پھر اسے شکست دے دی اور وہ اس کی دید سے محروم رہ گیا۔ حیدر کے اندر غصے کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور ثنا کی طرف تیز نظروں سے گھورتے بولا، تمہیں کس نے کہا تھا میرا پیچھا کرنے کو؟ ثنا نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا جیسے کچھ پرکھ رہی ہو، پھر تڑخ کر بولی، کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم بہت اکھڑے اکھڑے رہنے لگے ہو۔ پہلے تو میرے بہت آگے پیچھے پھرتے تھے، ہر وقت ثنا ثنا کرتے تھے، اب اچانک یہ بے رخی کیوں؟ حیدر کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، اب تم سے دل بھر گیا ہے۔ اتنی سی بات ہے، ثنا بیچاری کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ ثنا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گئی، پھر تیزی سے بولی، لیکن تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا حیدر، اور اسی وعدے پر یقین کر کے میں نے اپنی عزت وقت سے پہلے تم پر قربان کر دی، اور اب تم یوں اپنا دامن نہیں جھاڑ سکتے۔ میں کوئی کھلونا نہیں تھی کہ مجھ سے کھیلنے کے بعد تم اٹھا کر اسے پھینک دو۔ حیدر نے آنکھیں سکیڑی، اس کی نظروں میں کینہ تھا۔ وہ تھوڑا جھک کر ثنا کے قریب آیا اور اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے انتہائی ٹھہر ٹھہر کر بولا، جو لڑکیاں وقت سے پہلے کسی مرد کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنی عزت نیلام کر دیتی ہیں، وہ کیسے یہ توقع رکھ سکتی ہیں کہ مرد انہیں اپنی عزت بنائے گا؟ ثنا کا چہرہ فک ہو گیا۔ اگر تمہیں خود اپنی عزت کا خیال نہیں تو کوئی اور تمہاری عزت کا خیال کیوں کرے گا؟ حیدر کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ تم کوئی نادان بچی تو نہیں تھی کہ اپنا نفع نقصان نہ سمجھ سکتی؟ ثنا کو ایسے لگا جیسے اس کے کردار پر زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے، مگر اس کی گونج فقط اس کے اندر گونجی، باہر سے نقصان کا اندازہ نہیں ہوا۔
حیدر کی باتوں سے اسے اپنی شدید بے عزتی کا احساس ہوا اور اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اس نے اضطرابی حالت میں اپنی جیب سے سگریٹ نکالا، ہونٹوں میں دبایا اور لائٹر جلا کر ایک گہرا کش لیا۔ پھر وہ دھواں سیدھا حیدر کے چہرے پر چھوڑتے بولی، یہ تم اچھا نہیں کر رہے حیدر۔ حیدر نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ ارے تم لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہو کہ تم لوگوں کے ساتھ جو بھی کیا جائے کم ہے۔ کبھی عبائے اور پردے کے اندر رہ کر دوسروں کو پاگل کرتی ہو اور کبھی بے پردہ ہو کر مردوں کو اپنی انگلی پر نچانا چاہتی ہو۔ حیدر کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ اور اگر کوئی مرد تمہاری ڈگڈگی پر ناچنے سے انکار کر دے تو تمہیں بڑا برا لگتا ہے۔ حیدر، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کب تم پر کوئی پابندی لگائی ہے؟ میں تو بس تمہاری باتوں سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ بہتر ہے اب تم یہاں سے جاؤ۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ثنا غصے میں آ گئی۔ وہ بار بار اس کی انسلٹ کر رہا تھا اور وہ صرف دفاعی انداز میں چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اب معاملہ بالکل واضح تھا۔ حیدر پہلے جیسا نہیں رہا۔ یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا۔ جو لڑکا کبھی اس کی آگے پیچھے گھومتا تھا آج اس سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ بات ثنا کے لیے ہضم کرنا آسان نہیں تھی۔ وہ تو حیدر سے شادی کے خواب آنکھوں میں سجا کر بیٹھی تھی، جبکہ یہاں حیدر شادی تو دور، اس سے اب گرل فرینڈ کا رتبہ بھی چھین رہا تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں تم اس عبائے والی لڑکی کے ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہو۔ کیا تم نے مجھے اتنا نادان سمجھا ہے کہ میں تمہاری چالاکیاں نہیں سمجھوں گی؟ تم ان مردوں میں سے ہو جو ڈال ڈال پھولوں کا رس چوستے ہیں۔ اس نے سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو حیدر کو آنکھ سی لگ گئی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو ثنا۔ اگر آج کے بعد میرے اوپر نظر رکھی یا میرے کسی بھی معاملے میں ٹانگ اڑائی تو یاد رکھنا تمہاری یہ ٹانگ تمہارے جسم کے ساتھ نہیں رہے گی۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے انتہائی غلط بندے کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ حیدر کی آنکھوں میں خطرناک چمک پیدا ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے قریب آیا اور دھیمی مگر کاٹدار آواز میں بولا تو ثنا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور حلق خشک ہونے لگا۔ حیدر نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف وارننگ دینے والے انداز میں اشارہ کیا۔ یہ میرا بڑا پن ہے کہ میں تم جیسی چھچوری لڑکی کو بغیر کچھ کہے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ ہم وڈیرے اگر اپنی کرنی پر آ جائیں نا تو یقین کرو اگلے کا بڑا نقصان کر کے جاتے ہیں۔ اس کی دھمکی پر ثنا کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ حیدر اسے گھورتا ہوا مڑا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ ثنا پتھرائی ہوئی کھڑی تھی، اس کے اندر جیسے طوفان اٹھ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اور کتنا نقصان کرو گے حیدر؟ میں نے تو اپنا سب کچھ تم پر لوٹا دیا، اب میرے پاس بچا ہی کیا ہے؟ اس نے ہونٹوں سے سگریٹ نکال کر زمین پر پھینکا اور اپنے پاؤں سے مسل ڈالا۔ اپنی ذلت کے احساس سے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ دانت پیس کر بولی، حیدر شاہ، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تم نے مجھے ورغلا کر دھوکا دیا۔ میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنا دامن دھونے نہیں دوں گی، تمہیں ہر صورت قیمت چکانی پڑے گی۔ کچھ دن سکون سے گزرے تو ماہین نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اس دن بہت خوش تھی، اس کا اسکالرشپ میں نام آ گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کلاس روم میں آئی جہاں پروجیکٹر کی روشنی میں نیم تاریکی تھی۔ سبھی طلباء اپنی اپنی جگہ بیٹھے پروجیکٹر اسکرین پر چلتی سلائیڈز دیکھ رہے تھے۔ معمول کے مطابق سب اچھا جا رہا تھا۔ پہلے کچھ عام تصاویر اور گرافکس نظر آئے، مگر پھر ایک اچانک ایسی تصویر نمودار ہوئی جس نے کلاس کی فضا کا رخ ہی بدل دیا۔ اسکرین پر ماہین کی ایک نقاب زدہ تصویر جگمگانے لگی۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی، جسے سبھی نے تصدیق کرنے کے لیے غور سے اسکرین کو دیکھا ہو۔ پھر ایک کہکہا بلند ہوا اور جیسے ہی پہلا کہکہا گونجا، دوسرے، تیسرے اور پھر پوری کلاس روم میں ہنسی کا طوفان مچ گیا۔ ماہین کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا، اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اسے محسوس ہوا جیسے پورے کمرے کی نظریں اس پر جم گئی ہوں، جیسے وہ کسی قید خانے میں کھڑی ہو اور سب اس پر ہنسی کے کوڑے برسا رہے ہوں۔ ارے واہ، اب تو نقاب میں بھی فوٹو شوٹ ہونے لگے، ایک لڑکی نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا
اور اس کے ارد گرد بیٹھی لڑکیاں کھلکھلا کر ہنسنے لگیں۔ یہ کیا سٹائل ہے یار، پوری دنیا سے چہرہ چھپانے والی لڑکی آخر تصویر کھنچوانے پر راضی کیسے ہوئی؟ کسی اور نے آواز لگائی۔ ماہین کی نظریں دھندلا گئیں۔ اس کی سماعت میں مذاق اڑانے والے کہے گونج رہے تھے۔ طنز اور تمسخر سے بھرے فکرے اس کا دل نوچ رہے تھے۔ وہ اس کلاس کے درمیان بالکل تنہے تنہا ان کے مذاق کا نشانہ بن رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جا کر چھپے، جہاں پر ان کی آوازیں اور شکلیں اسے دکھائی نہ دے، اور پھر جیسے کسی نے آگ پر تیل ڈال دیا ہو۔ حیدر شاہ اسکرین کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو ماہین نے نفرت آمیز نظروں سے حیدر کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں حیدر کو ماہین کی نظروں میں اپنے لیے توہین نظر آئی کہ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کے نقاب کو نوچ کر دور پھینک دے اور پھر اس کے ارد گرد کہے لگائے۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کے اندر اتنی ہٹ دھرمی نہیں دیکھی تھی۔ واہ بھائی، فوٹو شوٹ کروا ہی لیا ہے تو اب درشن بھی کرا دو، حیدر نے طنزی انداز میں کہا تو مزید کہے بلند ہو گئے۔ ماہین کو لگا جیسے اس کا وجود کسی برف کی سل پر رکھ دیا ہو۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے تپ سا گیا، آنکھوں کے کونے نم ہونے لگے، مگر وہ جانتی تھی اگر وہ رو دی تو یہ سب اور زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ اس نے اپنی نم ہوتی پلکوں کو جھپک کر آنسو روکے۔ ارے بھائی، یہ جو بھی ہے بڑی دلچسپ چیز، کسی اور کی آواز گونجی۔ یہ سب ایلیٹ کلاس کی لڑکے لڑکیاں تھے جو ہوٹنگ کر کے خوش ہو رہے تھے۔ پوری کلاس میں شور شرابہ کہے تھے، جبکہ ماہین کے اندر ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ وہ ارد گرد نظریں گھما کر دیکھنے لگی جیسے کوئی راستہ تلاش کر رہی ہو کہ وہ کہاں جا کر چھپے۔ وہ مزید برداشت نہ کر سکی، چہرہ جھکائے لرزتے قدموں کے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ ہنسی کے شور اور طنزیہ جملوں کے بیچ سے بچ کر وہ اٹھی۔ اس کے قدم زمین پر تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دلدل میں دھنستی جا رہی ہو۔ او، بھاگ رہی ہے، کسی نے پکارا اور ایک اور کہا گونجا۔ ماہین کی اب بس ہو گئی تھی، وہ دروازے کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ حیدر نے کہا، ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ تم ایک انتہائی بدصورت اور غریب گھر کی لڑکی ہو۔ پتہ نہیں کیسے اٹھ کر اتنی مہنگی یونیورسٹی تک آ گئی اور خود کو ملکہ عالیہ سمجھنے لگی، مگر بدصورتی اور غریبی کا اتنا کمپلیکس ہے کہ کبھی اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہو۔ وہ حیدر کی بات پر آنسو پیتے ہوئے خاموشی سے جانے لگی تو حیدر نے آگے بڑھ کر اس کی چادر کو زور سے کھینچا تو اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ نقاب اترنے کی دیر تھی کہ حیدر سمیت کلاس میں ہر لڑکا لڑکی اس کے بے پناہ حسن کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ اتنا مکمل حسن اور خوبصورت جسم تو انہوں نے کبھی فلموں میں بھی نہیں دیکھا تھا جتنا وہ حقیقی زندگی میں اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ ماہین اپنی بے پردگی پر اتنی پریشان ہوئی کہ وہ دوڑتے ہوئے وہاں سے نکلی اور یونیورسٹی سے باہر آ کر وہ اندھا دھند سڑک پر بھاگے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں پر لرزتے آنسو اب رکنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ تھوڑی دور جا کر اس نے اپنے حواس ٹھیک کیے۔ جو ہی اس کے قدم مین روڈ پر آئے تو ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اور اس میں بیٹھی ثنا نے اسے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، فوراً بیٹھو، حیدر اپنے دوستوں کے ساتھ تمہارے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ یہ سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً گاڑی کے اندر بیٹھی۔ گاڑی کے شیشے ایک بار پھر سے چڑھ گئے اور ثنا نے گاڑی دوڑا دی۔ تھوڑی دور آگے جا کر اس نے گاڑی روکی اور اس کی طرف دیکھ کر بولی، کوشش کرو اس یونیورسٹی میں دوبارہ نہ آؤ، ورنہ حیدر تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ انتہائی دکھی سا ہو گیا تو ماہین نے اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ تمہیں مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ تم تو حیدر کے ہی گروپ کے ہو۔ میں اس کے گروپ میں تھی، اب نہیں ہوں۔ اس نے مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا ہے۔ تمہیں پتا ہے اس کے نزدیک ایک لڑکی کیا ہے؟ تو ماہین نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولی، حیدر کے نزدیک لڑکی صرف ٹشو پیپر ہے جسے استعمال کر کے صرف پھینک دیا جاتا ہے۔ اس نے میرا استعمال کیا اور جب دل بھر گیا تو مجھے بھی کسی کوڑ کباڑ میں پھینک دیا۔
یہ وڈیرے اور ان کی اولادیں ایسی ہی ہوتی ہیں، بس میں نادان تھی، سمجھ نہیں سکی، لیکن میں تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔ تم ایک شریف لڑکی ہو، اس کے جھانسے میں مت آنا۔ وہ تم پر تمام داؤ پیچ آزما چکا ہے اور اس نے یہ جج کر لیا ہے کہ تم ایک مضبوط کردار کی لڑکی ہو، لہٰذا ہو سکتا ہے اب وہ اگلا قدم وہ اٹھائے جو انتہائی بھیانک ہوگا۔ اس کی بات سن کر ماہین لرز گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی، وہ بھلا مجھ سے کیوں ایسی دشمنی کرنے پر تل گیا ہے؟ وہ ہر خوبصورت لڑکی کے ساتھ دشمنی پر تل جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ بس تم اپنے آپ کو بچاؤ، اگر بچا سکتی ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے اب وہ تمہیں اغوا کر لے۔ اغوا کی بات سن کر ہی ماہین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی اور ثنا اسے ڈرانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کر گئی۔ ایک طرف اس نے حیدر کے کردار کی دھجیاں اڑا دیں اور اس کا شکار چھین کر اسے بدلا لیا، اور دوسری طرف اس نے ماہین کے دل میں حیدر کا خوف پیدا کر دیا۔ وہ ثنا کا شکریہ ادا کر کے گاڑی سے تو اتر گئی، لیکن دل میں مکمل تہیہ کر چکی تھی کہ وہ دوبارہ اس یونیورسٹی میں نہیں آئے گی۔ اس نے اگلے ہی دن مائیگریشن کی درخواست دے دی، جو کہ منظور کر لی گئی، لیکن اس بارے میں حیدر کو علم نہیں تھا۔ اس نے تو جب سے ماہین کو دیکھا تھا وہ اس کے خیالوں سے نکل ہی نہیں پایا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ اس نے کیوں اتنی حسین لڑکی کا دل جیتنے کے بجائے اسے اتنا متنفر کر دیا کہ وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ مگر حیدر شاہ اس کی ایک جھلک کا اسیر ہو چکا تھا۔ اس کی نظریں بے چینی سے یونیورسٹی کے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ یہ تیسرا دن تھا اور ماہین کی غیر موجودگی اسے بے قرار کیے جا رہی تھی۔ وہ ہر لڑکی کو غور سے دیکھتا، مگر ہر بار مایوسی ہاتھ لگتی۔ آخرکار اس نے اپنے خاص آدمی علی کو فون کیا۔ پتا کر وہ کہاں ہے۔ کچھ دیر بعد علی نے فون کر کے بتایا، سر ماہین نے یہاں سے مائیگریشن کروا لی ہے، اب وہ کسی اور یونیورسٹی میں ہے۔ حیدر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ پتا کر کون سی یونیورسٹی میں گئی ہے۔ اس نے علی کو سخت لہجے میں حکم دیا اور فون دیوار پر دے مارا۔ کیوں بھاگ رہی ہو ماہین؟ آخر کیوں؟ غصے سے اس کی رگوں میں خون کھولنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اسے یونیورسٹی کا پتہ چل چکا تھا اور اب وہ اس یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس کھڑا تھا، مگر اندر نہیں گیا۔ وہ جانتا تھا اگر ماہین نے اسے دیکھ لیا تو وہ محتاط ہو جائے گی۔ اسے چالاکی سے کام لینا تھا۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، مگر جب وہ لمحہ آیا جس کا وہ شدت سے انتظار کر رہا تھا تو ماہین کو دیکھتے ہی وہ بے قابو سا ہو گیا۔ ماہین، اس کے لبوں نے سرگوشی سے کی۔ وہ یہاں بھی عبائے میں ملبوس تھی، چہرہ نقاب سے ڈھکے۔ وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو حیدر نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک مخصوص گلی میں مڑ گئی۔ حیدر نے گاڑی کو سائڈ پر روک لیا۔ اس کا ماتھا ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ کوئی عام گلی نہیں تھی، بلکہ یہ وہ گلی تھی جسے طوائف گلی کہا جاتا تھا۔ یہاں سرے شام رنگین روشنیاں جل اٹھتی تھیں اور رات کے اندھیرے میں ان روشن دریچوں کے پیچھے زندگی ایک الگ ہی روپ دھار لیتی تھی۔ یہ جگہ مردوں کے خفیہ شوق کی تسکین کے لیے مشہور تھی، جہاں عزتیں نیلام ہوتی تھی، جہاں عورتوں کی آوازیں دعوت دیتی تھیں اور جہاں قدم رکھنے والا ہر مرد اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر آتا تھا۔ اور اب ماہین یہاں؟ حیدر کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ کسی سے ملنے آئی ہے، یا کیا وہ واقعی یہاں کی کسی گمنام گلی کا حصہ ہے؟ اس کے جسم پر چیونٹیاں سی رینگ گئی۔ یہ سوال اس کے اندر آگ کی طرح بھڑکنے لگا۔ ماہین ایک پرانی عمارت کے سامنے رکی اور تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ حیدر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، مگر فوراً خود کو روکا۔ نہیں، ابھی نہیں، کچھ دیر بعد جانا مناسب رہے گا۔
یہ سوچ کر وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ایک درمیانی مگر پختہ عمر کی عورت دروازے سے باہر نکلی۔ وہ پان چبا رہی تھی اور اس کی نظریں حیدر پر جو ہی پڑیں تو وہ مسکرا دی۔ نیا گاہک معلوم ہوتا ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ حیدر کے چہرے پر سختی آ گئی۔ یہ عورت ماہین کو جانتی ہے؟ اس کے اندر طوفان مچ گیا تھا۔ ماہین اس جگہ کیوں آئی؟ کیا اس کا تعلق اس جگہ سے؟ یہ کیا مسٹری ہے؟ اس کے اندر ایک تیز بے چینی کی لہر اٹھی۔ یہ بات جاننے کے لیے وہ فوراً اس گھر کی طرف بڑھا تو سامنے گرد آلود سیڑھیاں تھیں۔ وہ دیکھ بھال کر سیڑھیاں چڑھنے لگا اور جو ہی وہ اندر داخل ہوا تو سامنے بیٹھی بائی اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ اسے انتہائی احترام سے صوفے پر بٹھایا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دبلی پتلی تیز ترار شکل سے نظر آنے والی لڑکی کو شربت لانے کا اشارہ کیا۔ حیدر نے فوراً ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا اور سختی سے بولا، یہ ابھی ابائے میں ملبوس جو لڑکی اندر آئی ہے، مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ کون ہے۔ بائی اس کی بات پر ایک دم چونک پڑی۔ پان چباتے چباتے وہ ایک دم رکی اور اس کی طرف دیکھ کر بولی، صاحب آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہاں اور بھی ہیں، آپ کہیں تو ان سے ملوا دوں۔ حیدر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ دھاڑا، جتنی بات کی ہے بس اتنی کا جواب دو۔ پھر اپنی جیب سے موٹی موٹی پیسوں کی گڈیاں نکال کر اس نے ٹیبل پر پھینک دی۔ نوٹوں کو دیکھ کر بائی کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے بے اختیار پیسوں کی طرف ہاتھ بڑھائے، پھر اس نے نظریں اٹھا کر حیدر کو دیکھا اور رازدارانہ لہجے میں بولی، یہ میری بہن کی بیٹی ہے، لیکن اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ شروع دن سے ہی اس نے ناچ گانے میں کوئی دلچسپی نہیں لی، تو ہم نے بھی زور زبردستی نہیں کی۔ بس ایک بار پڑھائی ختم ہو جائے پھر اسے اپنے دھندے پر لائیں گے۔ حیدر غصے سے پھٹ پڑا، مٹھیاں بھینچ کر بولا، خبردار جو تم نے اسے اس دھندے میں لانے کی کوشش بھی کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بائی اس کی شدت دیکھ کر گھبرا گئی اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، صاحب ہمارا بھی یہ دھندا ہے، کیا کریں، پاپی پیٹ جڑا ہے، کوئی شوقیہ تھوڑے ہی کرتے ہیں، مجبوری ہے مائی باپ۔ حیدر نے سد لہجے میں کہا، ابھی میرے ساتھ حساب کرو، اس کا کتنا لوگی، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بائی فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی، اس کی آنکھوں میں لالچ چمکنے لگی۔ بالکل کماری ہے صاحب، پورا 1 کروڑ۔ بولے تو ایک ہاتھ دے دوجے ہاتھ لے۔ حیدر نے پہلو بدلا، یہ بہت زیادہ ہے، سوچ لو صاحب، قیمت اتنی ہی ہے، نہ 1 پائی زیادہ نہ 1 پائی کم۔ وہ آنکھیں مٹکا کر بولی تو حیدر پریشان ہو گیا۔ سوچنے کا زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ گندی جگہ ماہین کے لیے کسی صورت مناسب نہیں تھی اور وہ اسے یہاں اب تو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسی لمحے اسے یہ احساس بہت بری طرح سے ہونے لگا کہ وہ ماہین سے عشق کر بیٹھا ہے۔ اس نے فوراً اپنے بینک سے مطلوبہ رقم منگوائی اور بائی کے ہاتھ میں دے دی۔ بائی نے خوش ہو کر نوٹ گنے اور ماہین کو زور زور سے آوازیں دینے لگی۔ ماہین تیزی سے باہر آئی تو حیدر احتراماً کھڑا ہو گیا، مگر اس نے نہیں دیکھا، مگر حیدر تو پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ ماہین نے اپنے خوبصورت چہرے کے گرد سفید رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ رہی تھی، کیونکہ پانی کی تازہ بوندیں اس کے چہرے پر کسی نور کی طرح چمک رہی تھی۔ خالہ آپ نے بلایا؟ یہ کہتے کہتے اس کی نگاہ حیدر پر پڑی تو اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی، پھر جیسے ہی اس پر حقیقت آشکار ہوئی، اس نے ایک دم اپنا ہاتھ خالہ سے چھڑایا اور غصے سے چلائی، یہ کیا کہہ رہی ہیں، میں اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ تو اس کی خالہ سنی انسنی کرتے اندر کی طرف جانے لگی تو ماہین بھی ان کے پیچھے لپکی ہی تھی کہ حیدر ایک دم سے اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے سخت نظروں سے گھورا۔ تم یہاں نہیں رہ سکتی، اب چپ چاپ چلو۔ تم ہوتے کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ وہ بپھری تو حیدر اس کا یہ رخ دیکھ کر ششدر رہ گیا، پھر وہ مضبوط قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ نہیں، آنکھوں میں وحشت اور بے بسی لیے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ حیدر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ چیختی رہی، خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی،
مگر حیدر کے مضبوط ہاتھوں میں کسی معصوم پرندے کی طرح پھڑپھڑاتی رہی۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں جانا چاہتی تمہارے ساتھ۔ تمہاری مرضی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حیدر کا لہجہ سخت تھا مگر اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ ماہی نے آخری بار چیخ ماری، مجھے رہنے دو یہاں، چھوڑو مجھے۔ لیکن حیدر نے سنی انسنی کرتے گاڑی کا دروازہ زور سے کھولا، اسے گاڑی میں دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے بھگانے لگا۔ ماہین سسکیاں بھرنے لگی، وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا۔ اس کے سارے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اسے جتنا پرسکون کرنے کی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگے گی۔ 1 گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد وہ اپنے فلیٹ میں پہنچا اور اسے گاڑی سے زبردستی اتار کر کمرے میں بند کر دیا۔ ماہین دیوانہ وار دروازہ پیٹنے لگی، مجھے جانے دو، تمہیں کوئی حق نہیں کہ مجھے قید رکھو۔ حیدر نے باہر کھڑے ہو کر گہری سانس لی، وہ اس کی چیخیں سن کر بے چین ہو رہا تھا۔ آخرکار اس نے دروازہ کھولا۔ جب اندر آیا تو اس کے آنسو بھرے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس کا دل سہم سا گیا۔ وہ پچھتانے لگا کہ اس لڑکی کو میں نے کتنا رلا دیا۔ وہ بھی معذرت کے الفاظ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اسے یوں اندر آتا دیکھ کر ماہین فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ خبردار، مجھے چھونا مت، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ حیدر کا ضبط جواب دے گیا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا؟ وہ غصے سے آگے بڑھا تو ماہین گھبرا کر پیچھے ہٹی اور میز سے ٹکرا کر گرنے ہی والی تھی۔ تبھی اسے حیدر نے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ ایک جھٹکے سے اسے کھینچا تو وہ سیدھی اس کے سینے سے لگ گئی اور رونے لگی۔ اس کے گرم گرم آنسو حیدر کے مضبوط سینے کو بھگونے لگے۔ حیدر نے اس کی کمر کے گرد اپنی مضبوط باہوں کا حصار بنایا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ ان کے درمیان صرف اترتی چڑھتی سانسوں کی حرارت باقی تھی۔ اسے لرزتا محسوس کرتے ہی وہ بولا، رب کعبہ کی قسم، تم میری باہوں میں محفوظ ہو، کسی غلط نیت سے نہیں لایا یہاں۔ بس وہ جگہ تم جیسی پاک روح کے لیے نہیں تھی، وہاں سے نکالنا ضروری تھا تمہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا تو ماہین تڑپ کر اس کے سینے سے الگ ہوئی۔ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ مجھے نہیں رہنا یہاں۔ حیدر کی گرفت ایک لمحے کو نرم پڑی۔ اس نے ماہین کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف خوف اور آنسو تھے۔ وہ پہلی بار الجھ گیا۔ حیدر نے اسے چھوڑ دیا مگر اس کے قریب ہی کھڑا رہا۔ ماہین کی پلکوں پر لرزتے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرنے لگے۔ یہاں نہیں رہنا تو کہاں جانا چاہتی ہو؟ ماہین غصے سے بولی، یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتی، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے پتا ہو، کیونکہ تمہاری سیفٹی بہت ضروری ہے میرے لیے۔ کیوں؟ میری سیفٹی تمہارے لیے کیوں ضروری ہے؟ وہ تب کر بولی، کیونکہ عشق ہو گیا ہے تم جیسی سخت کھڑوس لڑکی سے۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی جھلکی۔ وہ جو ہمیشہ اپنی مرضی کا مالک تھا آج ایک لڑکی کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ لیکن وہ حیدر کے لہجے میں ٹھاٹے مارتی محبت سے گھبرا سی گئی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ حیدر کی مٹھیاں بھینچ گئیں مگر اس نے خود پر قابو پایا اور اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ تو کہاں جانا چاہتی ہو؟ ماہی نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس سوال کی توقع کم از کم اس لمحے حیدر سے نہیں کر رہی تھی۔ اگر میں اس جگہ کا بتاؤں تو کیا تم مجھے وہاں چھوڑ دو گے؟ جس جگہ سے لایا ہوں اس کے علاوہ اگر کوئی جگہ محفوظ اور تمہارے لیے پاک ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت وہاں لے جاؤں گا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ ہکلا کر بولی۔ اس میں جھوٹ کیا ہے؟ یہ ایک مرد کا وعدہ ہے اور ایک سچا اور کھرا مرد کبھی اپنی زبان سے نہیں پھرتا۔ آزما لو۔ ماہین اس کی بات سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی حیدر شاہ ہے جس نے یونیورسٹی میں اس کا ناک میں دم کر رکھا تھا اور جو اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کس قدر اسے زج کر چکا تھا۔ اور آج جب وہ اس کی دسترس میں تھی
تو وہ ایک با کردار مرد کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا وہ روپ صحیح تھا یا یہ؟ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن ایک لڑکی ہونے کے ناطے وہ یہ بات جان چکی تھی کہ حیدر شاہ چاہے جیسا بھی ہو لیکن شیطان نہیں تھا، بد کردار نہیں تھا۔ وہ ایک عورت کو عزت دینا جانتا تھا، اور خود اس نے بھی تو اسی عزت کے حصول کے لیے اپنے پیشے سے بغاوت کی تھی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی اور باعزت رزق کے حصول کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ حیدر شاہ کی باتیں سن کر اس کا دل بھر آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سسکیاں لیتے ہوئے بولی، حیدر، میرے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں میں عزت سے اپنی زندگی گزار سکوں۔ میں اس کے لیے بہت کوشش کر رہی ہوں، اسی لیے نقاب کرتی تھی تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ لے۔ اس کی بات سن کر حیدر کو ایسے لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر یہیں رہو میرے پاس۔ اس نے اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اسے کہا، لیکن ماہی نے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے آنسو گالوں پر بہتے چلے گئے۔ حیدر نے دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے اور سرگوشی کی، میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا ماہین، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ بس ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھ لو، میں مر جاؤں گا مگر تمہارا اعتبار نہیں توڑوں گا۔ ماہی نے خود کو پیچھے کرنا چاہا، مگر حیدر نے اس کو دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ کیوں دور بھاگتی ہو مجھ سے؟ کیا میری باہوں میں تمہیں تحفظ محسوس نہیں ہوتا ماہین؟ ماہی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں کہا، تحفظ وہاں ہوتا ہے جہاں زبردستی نہ ہو، جہاں عزت نفس مجروح نہ ہو۔ حیدر کے چہرے پر تذبذب چھا گیا، وہ یک تک ماہین کو تکتا چلا گیا، پھر وہ پیچھے ہٹا اور آہستہ سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں ماہین، تمہارے ساتھ یہاں زبردستی نہیں ہوگی۔ وعدہ رہا۔ تو وہ اس کی بات سن کر رونے لگی۔ وہ زچ ہو کر بولا، کیا تم واپس وہیں جانا چاہتی ہو؟ تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا کہ نہیں، میں مر کر بھی اس جگہ پر نہیں جانا چاہتی۔ میری ماں کا تو یہ پیشہ تھا، لیکن اس نے مجھے ہمیشہ اسے دور رکھا۔ وہ چاہتی تھی میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں اور یہاں سے کہیں بہت دور چلے جاؤں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، ہمیں ہمارے ماضی کے حوالے سے پہچان ہی لیتی ہے، چاہے ہم اپنا ماضی کتنا ہی چھپا کر کیوں نہ رکھ لیں۔ لیکن اگر کسی کو تمہارے ماضی سے کوئی مسئلہ نہ ہو تو ایسے میں تمہارا کیا فیصلہ ہوگا؟ ماہی نے حیدر کی طرف دیکھا اور پھر مضبوط لہجے میں بولی، یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ تو اس کی بات سن کر حیدر شاہ کے چہرے پر ایک اطمینان پھیل گیا۔ ایک بات کہوں، مانو گی؟ ماہین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ یقین کرو، یونیورسٹی والی احمقانہ آفر نہیں کروں گا۔ حیدر شرارت سے مسکرایا تو ماہین نے الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ تو وہ گنگ سی ہو گئی۔ بولو نا، مولوی بلا لوں؟ نکاح کے 2 بول پڑھوا کر تمہارے سارے حقوق اپنے نام کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اپنی ساری شدتیں تم پر لوٹا سکوں۔ نکاح کے بغیر تو تم نے مجھے ہاتھ نہیں لگانے دینا۔ اس نے شرارت سے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبایا تو ماہین کی ہنسی نکل گئی۔